آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز و محتشم علماء کرام، بزرگان دین و ملت اور میرے نوجوان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آپ کا یہ پروگرام نماز جمعہ سے ہی جاری اور ساری ہے۔ جمعے والا دن تمام دنوں کا سید اور سردار شمار ہوتا ہے، بڑا فضیلت والا دن ہے، اور اس دن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت بھی بڑی ہے کہ آپ نے جمعے والے دن کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ پاک کی توحید کے بعد دوسری بڑی شہادت اور گواہی جو مسلمان ہونے کے لیے حتمی اور ضروری ہے، وہ نبی مکرم، رسول معظم، شفیع محتشم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، شفیع الموحدین، حضرت محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے پورے دین کا خلاصہ تین چیزوں کی طرف پلٹتا ہے: توحید، نبوت و رسالت اور ولایت۔ توحید، نبوت و رسالت اور ولایت۔
توحید اس اللہ کی ہے جو عرش عظیم پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی اور اپنی مخلوق سے بائن اور جدا ہے، اور عرش پر مستوی ہو کر اپنے علم اور قدرت کے ساتھ پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر اتر آتا ہے یا ہر چیز ہی اللہ ہی کی شکل ہے، یا بندہ نیچے سے عبادت و ریاضت کرتے کرتے اللہ کے ساتھ مل کر واصل بحق ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے۔ اللہ کی اپنی شان، عزت، عظمت، بلندی اور رفعت اور علو ہے۔ صحیح مسلم اور نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ایک صحابی کی باندی ان کی بکریاں چرایا کرتی تھی، تو ایک دن حضرت آ جائیں، یہ ماشاءاللہ پورا قبیلہ ہی برکتوں والا ہے، جس بھائی کو دیکھو کسی نہ کسی قوم کا، مسجد کا امام اور خطیب ہے، اور بڑے نصیب والے لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ دین کے لیے منتخب کرتا، اور اس نے دین کے ساتھ ہی ہیں۔ تو صحابی کی باندی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ ایک بکری بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، صحابی کو غصہ آیا، اس باندی کو تھپڑ مار دیا۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو ندامت ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا قصہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس باندی کو بلاؤ۔ جب اس باندی کو بلایا گیا تو پوچھا این اللہ، ایک سوال اپنے متعلق تھا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ نبی ہیں۔ جو مین بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ سوال ہے۔ آپ نے کیا پوچھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بعض لوگ تو یہ سوال کرنا بھی جائز نہیں نہ سمجھتے، ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کوئی ٹہندا ہی، ایک بندے دا دل نہ ٹائیں رب دلاں وچ رہندا ہی۔ مسجد میں نہ مندر میں، وہ کہتے ہیں مسجد میں نہ مندر میں۔ ہاں، وہ جو قوال تھا بڑا مر گیا ہے کم وقت، اس نے ایک قوالی گائی ہے گورکھ دھندا۔ وہ کہتا ہے ہاتھ میں آؤ تو بت ہو، نہ آؤ تو خدا ہو، تم ایک دو گورکھ دھندا ہو۔ کہتا ہے بت خانے جاتا ہوں تو مجسم صورت میں بت کی شکل میں ہاتھ میں آنے والے تم خدا ہو، مسجد میں چلا جاتا ہوں تو ہاتھ میں آنے والے کیا نظر نہ آنے والی ہستی ہو، بغیر دیکھے ہی سجدے کیے جا رہا ہوتا ہوں۔ تو ہاتھ میں آؤ تو بت ہو، نہ آؤ تو خدا ہو، تم میں گورکھ دھندا ہو۔ استغفر اللہ۔ ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس باندی نے اوپر اشارہ کر کے نا کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمان کے اوپر ہے، اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنۃ، اس کو آزاد کر دے، یہ ایمان والی ہے۔ تو اللہ کو اوپر آسمانوں سے عرش عظیم پر ماننا یہ ایمان ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اس کو آزاد کر، مومنہ ہے، ایمان والی ہے۔ اور یہ ایک فطری بات بھی ہے۔ آپ دیکھیں نا، جس وقت آپ دعا کرتے ہیں، امام ذہبی نے بھی پوری کتاب لکھی ہے اس پر، العلو للعلی الغفار، تو اس میں فطری دلائل میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی، بندہ نا جس وقت دعا مانگتا ہے، جاہل مطلق بھی ہو نا،
اسے دعا مانگنی ہو ہاتھ اوپر کو اٹھائے گا اور عرش والے سے مخاطب ہو کے بات کرے گا، کیونکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں وہ اوپر ہے۔ تو اللہ کی توحید کے بعد دوسری بڑی گواہی رسالت کی ہے، اور جو رسول کو رسول اور پیغمبر مان کر ایمان لے آتا ہے وہ ایمان والا ولایت کے درجے پہ فائد ہوتا ہے۔ دیسی طریقے سے یوں سمجھ لو کہ نیچے ماننے والا ولی ہے، اوپر سے منوانے والا اللہ احد ہے، اور درمیان میں جو ہستی ہے ولایت اور توحید کے وہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی نبوت اور رسالت منوائی جا رہی ہے۔ رسالت مرکزی نقطہ ہے اسلام کا، اور آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر ہر طبقہ بات کر رہا ہے۔ تو اللہ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے مسلمان ہر نبی اور رسول کو مانتا ہے، کسی ایک پیغمبر کا بھی انکاری نہیں ہے۔ لا نفرق بین احد من رسل، اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک رسول کا انکار کر کے ماننے میں تفریق نہیں کرتا، ہر نبی کو مانتا ہے، ہر پیغمبر کو مانتا ہے کہ سب اللہ کے بھیجے ہوئے تھے۔ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں اور ان کے آخر میں آنے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں۔ مسلمان کسی بھی نبی کا انکار نہیں کرتا۔ ہمارے نبی کا تذکرہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی آسمانی کتابوں میں بھی اور لوگوں کی زبانوں پر بھی جاری تھا۔ قرآن پاک میں 28ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے مسیح علیہ السلام کا ایک خطبہ ذکر کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں، سورہ صف، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اللہ کہتا ہے جب مسیح علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے 12 بیٹے تھے، 12 قبیلے بنی اسرائیل کے بنے، تو جب مسیح علیہ السلام نے ان کو خطاب کر کے کہا نا، اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، یہ نہیں کہا میں ساری دنیا کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ بنی اسرائیل کو کہا تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں، جس سے معلوم ہوا کہ مسیح علیہ السلام ساری دنیا کے پیغمبر نہیں تھے، اور ساتھ ایک خوشخبری دینے آیا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعدی۔ ہاں، اس سے پہلے اللہ نے یہ ذکر کیا مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، ان سے پہلے تورات آ چکی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل چکی تھی، تو مسیح فرماتے ہیں کہ میں
وہ جو میرے سامنے پہلے تورات موجود ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میں اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی خوشخبری بھی دینے والا ہوں۔ آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ پھر مسیح علیہ السلام کے بعد آنے والی ہستی احمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، واضح اور روشن دلائل کے ساتھ، بینات اور معجزات کے ساتھ، تو اس قوم نے قالو، کہا، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ اب غور کریں ذرا، مسیح علیہ السلام نے پہلے پیغمبر کی کتاب کی تصدیق فرمائی، بعد میں آنے والے کی بشارت سنائی، اور یہ خبر آج جو بائبل کا نسخہ دنیا میں موجود ہے اس کے اندر بھی موجود ہے۔ لاہور سے انارکلی میں بائبل سوسائٹی ہے، وہاں سے جو بائبل کا نسخہ چھپتا ہے نا، اس میں بھی موجود ہے۔ مسیح علیہ السلام بنی اسرائیل کو کے بارے میں کہتے ہیں، مجھے بنی اسرائیل کی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہے، میں جب جاؤں گا تو پھر وہ آنے والا آئے گا۔ تو مسیح علیہ السلام نے بائبل بھی بتا رہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، اور انہوں نے بتایا کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بعد پھر آنے والا آ جائے گا، اور وہ وہی ہے جسے قرآن احمد کہہ رہا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ امام ابن کثیر سورۃ البقرہ کی تفسیر میں پہلے پارے کے اندر جہاں پر ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ خیر ہے کہ کعبے کی تعمیر کرتے وقت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کچھ دعائیں مانگی نا، تو ان میں سے ایک دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ کعبہ تعمیر کر لیا اور اللہ سے مانگا کہ میرے اللہ ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتکا، جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کو پاک اور صاف کر دے، انکا انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے، اسی دعا کا ذکر احمد کی حدیث میں اور اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر بھی حدیث لائے۔ آپ نے فرمایا کہ انا دعوت جدی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی الذی رأت، میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ دو کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے۔ سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا تذکرہ آ گیا، سورۃ البقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ آ گیا، اور سیرت کی کتب میں اور کتب احادیث میں یہ بھی ذکر آ گیا کہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ ان کے بطن سے ایک نور نکل رہا ہے جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا ہے۔ تو وہ نور جو خواب کی صورت میں دیکھا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہیں، جن کے دین کی برکت سے شام کیا اس سے آگے بھی دنیا کو روشنی ملی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنا، آپ کو اللہ کا آخری سچا اور سچا پیغمبر تسلیم کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان ہے۔ قرآن کے بعد صحیح ترین حدیث کی کتاب بخاری شریف
کتاب الایمان، اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب محبت الرسول من الایمان، رسول کی محبت ایمان میں سے ہے۔ پھر اس دعوے پر 2 دلیلیں امام بخاری نے پیش کی۔ ایک حدیث حضرت انس بن مالک سے بیان کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، جن کی ماں نے انہیں رسول اللہ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا، اور 10 سال لگاتار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ اور دوسرے صحابی ابو ہریرہ ہیں رضی اللہ تعالی، حافظ حدیث صحابی ابو ہریرہ، جو سب سے زیادہ رسول پاک کی حدیثیں بیان کرتے، صحیح بخاری کتاب العلم میں ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ حدیثیں بڑی بیان کرتا ہے، تو کہتے ہیں میرے جو مہاجر بھائی ہیں نا، وہ تجارت کرتے ہیں، دن کو اپنی دکانوں پر اپنی تجارتوں میں نکل جاتے ہیں، اور جو میرے انصاری بھائی ہیں وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں، وہ اپنے کھیتوں میں ہل چلانے اور دیگر کام کرنے کے لیے، کاشتکاری کے لیے چلے جاتے۔ اور ابو ہریرہ بھوک اور پیاس کی شدت کے باوجود اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے۔ ابو ہریرہ کی طلب یہ ہوتی تھی کہ میرے نبی بولتے جائیں، آپ جو کام کرتے جائیں، میں دیکھ کر یاد کرتا جاؤں۔ اور ایک دفعہ اللہ کے نبی سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتیں یاد کرتا ہوں نا تو مجھے کچھ بھول جاتی ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہے۔ چادر پھیلائی اور دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر اٹھا کر نا اپنے سینے سے لگا لو۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مجھے نبی پاک کی کوئی بات نہیں بھولی۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء میں ان کے حالات میں لکھا ہے، مروان نے اپنے دور حکومت میں حضرت ابو ہریرہ کا ایک دن ٹیسٹ لیا۔ بندے کٹھے کر لینے سے، آج کٹھے آپ ہو گئے ہم مولویوں کا امتحان لینے کے لیے، تو وہ بندے مجلس حدیث منعقد کی نا، تو حضرت ابو ہریرہ کو لا کر بٹھایا، اور ایک نا لکھنے والا کاتب پردے کے پیچھے چھپا کے بٹھا دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ میں جو باتیں کر رہا ہوں کوئی نوٹ بھی کر رہا ہے۔ جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا تو ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی تصویر بنا رہا ہے ہماری یا کوئی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے، کہ نہیں اتنے باریک آلے آ گئے، بچنا کچھ آئے تو بچ بھی نہیں سکتا۔ ایسے ایسے خفیہ آلات آ گئے، مجلس میں بیٹھے ساری باتیں ریکارڈ ہو جاتی ہیں، ویڈیو بن جاتی ہے، کسی کو پتہ نہیں لگتا، سوائے ریکارڈ کرنے والے کو، یہ اللہ جانتا ہے۔ لاہور میں ایک دکان ہے، میں ایک دفعہ ان کے پاس گیا، اتنی گھڑی اس میں ایک پٹھان تھا، نکال کے دکھلائی، کہتا ہے کہ حضرت صاحب یہ لے لیں، 10,000 اس کی قیمت ہے، آپ نا جہاں بھی چلے جائیں گے نا، اس کے اندر ویڈیو ریکارڈنگ سسٹم ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ساری ویڈیو بن جائے گی، باتیں بھی ریکارڈ ہو جائیں گی۔ کس طرح خیال لے آ رہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہماری سی آئی ڈی کر رہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، حضرت کوئی 7 بندہ ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی اس دور میں انہوں نے پردے میں چھپا کر ایک کاتب بٹھا دیا کہ ہم ابو ہریرہ سے حدیثیں سنیں گے اور تم جو بولنے لکھتے چلے جانا۔ بڑا زود نویس تھا، جلدی لکھنے والا تھا۔ بٹھایا مسند پر حضرت ابو ہریرہ کو، کہا ابو ہریرہ میں کوئی رسول اللہ کی حدیثیں سنا دو۔ الحمدللہ ہمارے یہاں اب یہ رواج نہیں نہ رہا، ابھی ایک آدھ بزرگ ہیں جن سے لوگ حدیثیں سنتے ہیں۔ بابا جی کو دیکھ کر مجھے یاد ہے، ہمارے حافظ ثناء اللہ خان مدنی حافظ اللہ، اللہ ان کو صحت و عافیت والی برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ تو حافظ صاحب اس پرایا سالی میں بھی، بڑھاپے میں بھی گھر بیٹھے ہوتے ہیں، اور دنیا عرب کردہ پی رنگ نہ ہولا ہوندہ تو کدی پوچھا نہیں میں جی کی حال ہے، باہر سے دنیا نیٹ کے اوپر ان سے حدیثیں پڑھ رہی تھی۔ ایک دفعہ ان کے داماد حافظ عبدالرؤف صاحب میرے پاس آئے،
تو مجھے کہنے لگے کہ حافظ صاحب نے صحیح ابن حبان پڑھانی ہے، تو ابن حبان کا جو اصل نسخہ ہے، جو امام ابن حبان کی ترتیب کی طرف آپ کے پاس ہے؟ میں نے کہا بالکل ہے۔ تو کہتے ہیں حافظ صاحب ادارہ مانگ لیں۔ میں کوئی مسئلہ نہیں، میں پہنچا دیتا ہوں۔ 8 جلدوں میں تھا، میں نے حافظ صاحب کو دیا جا کر۔ تو فرمانے لگے بس میں جلدی واپس کر دوں گا، میں نے پڑھانا ہے۔ تو میں نے کہا جو اصل جس ترتیب سے امام ابن حبان نے لکھا تھا اس ترتیب پر پڑھاؤں، کیونکہ بعد میں ابن بلبان نے اس کی ترتیب بدلی ہے، فقہ ابواب پر کی ہے۔ تو اس طرح کے لوگ آج بھی ہیں لیکن بہت کم ہیں، اور ہمیں ان کی قدر نہیں ہے۔ اہل حدیث علماء پڑھے لکھے جو اس طرح کے بزرگ ہیں ان کے پاس جایا کرو علم سیکھنے۔ وہ کویت سے، سعودی عرب سے، مغرب سے، تیونس سے، الجزائر سے، مصر سے، پتہ نہیں دنیا کے کس کس خطے سے لوگ نیٹ کے ذریعے ان سے حدیث پڑھ رہے اور سند لے رہے ہیں، اور ہم یہاں پاس رہ کر بھی وہ چراغ تلے دے رہی ہیں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو جب بٹھایا، کہا کچھ حدیثیں سناؤ، شروع ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی کئی حدیثیں بیان کی۔ مجلس ختم ہوئی، کچھ سال یا اس کے قریب عرصہ گزر گیا نا، پھر دوبارہ مجلس منعقد کر لی۔ دوبارہ مجلس سے منعقد کی نا، تو پھر کاتب کو کہا آ جا بھائی، وہ جو پچھلے سال لکھا تھا نا وہ لے کے بیٹھ جا چھپ کر، اور ابو ہریرہ کو ہم کہیں گے وہ جو پچھلے سال سنائی تھی وہی سننی، اور ہم نے کچھ نہیں سننا، امتحان تھا نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لا کے بٹھا، کہا ابو ہریرہ کو پتہ ہے نا آپ نے پچھلے سال ہمیں احادیث سنائی تھی، بس ہمیں وہی دوبارہ سنا دو۔ اب کاتب کو کہا دھیان رکھنا کوئی غلطی تو نہیں کرتا، نبی پاک نے دعا دی ہوئی تھی نا۔ تو ابو ہریرہ شروع ہو گئے، پھر ساری حدیثیں من و عن سنائی۔ امام ذہبی نے سیر و اعلام نبلاء جو ان کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے حضرت ابو ہریرہ نے وہ 1 to all ساری حدیثیں سنا دیں، ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ یہ حافظ حدیث صحابی، اور دوسرے میں نے کہا آپ کے خادم انس بن مالک، دونوں صحابی حدیث بیان کرتے ہیں۔ میں دونوں کا مجموعہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے اتنی دیر تک کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ حدیث پیش کر کے امام بخاری نے باب باندھا کہ محبت رسول ایمان میں سے ہے، اگر رسول کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ اس کا تقاضا کیا ہے؟ کل ان کان آباؤکم، آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے آبا، یہ آبا کا جو لفظ ہے نا عربی زبان میں، یہ باپ، دادا، پردادا، اوپر پوری جو لڑی ہے نا سلسلہ نسب ہے، سب پر یہ لفظ فٹ آتا ہے۔ تمہارے باپ دادے، وَأَبْنَاؤُكُمْ، اور تمہارے بیٹے، بیٹوں میں پوتا، پڑپوتا، بلکہ نواسے بھی، بیٹی کی اولاد بھی، وہ بھی ابناء میں شامل ہے۔ بخاری کی حدیث ابھی ایک بھائی نے پہلے بیان کی، تھوڑی سی حدیث یہ تھی کہ آپ نے ایک دفعہ اپنے نواسے، بیٹی کے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، وہ آ رہے تھے تو آپ اترے، نواسے کو پکڑ کے ممبر پر ساتھ بٹھایا، کیا فرمایا؟ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔
ان ابنی ھذا، بے شک میرا یہ بیٹا، حالانکہ آپ کا بیٹا تو نہیں تھا نا، بیٹی کا بیٹا، ان ابنی ھذا، بے شک میرا یہ بیٹا، سید سردار ہے، یہ ہے اصلی سید۔ کچھ وہ بھی ہے نا جو سید ہوتے نہیں ہیں لیکن کہلوانے لگ جاتے ہیں۔ مان، عزت، آبرو، مال، دولت، گھر بار پر ڈاکہ مارتے ہیں، جب تک پکڑا نہیں جاتا وہ بڑا پہنچا ہوا ہوتا ہے، جب پکڑا جائے تو پھر وہ جعلی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصلی سید ہے، ان ابنی ھذا سید، جس کو زبان رسالت کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا سید اور سردار ہے۔ لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین، اللہ سے امید ہے مجھے کہ اس بیٹے کے ذریعے اللہ دو گروہوں میں صلح کروائے گا۔ فئتین، دو گروہ، ساتھ ایک اور لفظ بولا عظیمتین، دونوں ہی عظمت والے ہیں، ایک گروہ حضرت علی کا اور دوسرا میرے معاویہ کا۔ نبی پاک کیا فرما رہے ہیں؟ فئتین عظیمتین، دو عظیم گروہ، من المسلمین، دونوں ہی مسلم ہیں، علی کا گروہ بھی مسلم ہے اور معاویہ کا گروہ بھی مسلم ہے رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین۔ ایک ایسا گروہ بھی پیدا ہو چکا ہوا ہے نا کافی عرصے کا، جو دونوں کو دشمن بنا کر ایک، اللہ اکبر، نہج البلاغہ جو شیعہ کی کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے، ہلاک فی رجلان، میرے بارے دو گروہ ہلاک ہو گئے، دو بندے ہلاک ہو گئے، ہلاک فی رجلان، دو آدمی، دو بندے میرے بارے میں ہلاک اور برباد ہو گئے۔ محب مفرط، ایک ایسا محب جو حد سے ہی بڑھانے والا ہے، جو علی کو بندگی سے نکال کر معبودیت کے رتبے پر فائز کر دیتا ہے، وہ علی اللہ کہنے والے بھی اس پاکستان میں ہیں، حضرت علی کو اللہ کہنے والے بھی یہاں ہیں، محب مفرط، حضرت علی کو سارے نبیوں سے اونچا ماننے والے، محب مفرط، مبغض قالد، اور میرے ساتھ ناراض ہو کر بغض رکھنے والا۔ حضرت علی سے بغض رکھنے والے بھی ہیں، خارجی جیسے حضرت علی کو علیہ باللہ کافر کہنے والے، نہ بغض علی صحیح ہے نہ محبت میں غلام صحیح ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائے دو بندے میرے بارے میں تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو یہ دو گروہ تھے، تو ان دو گروہوں میں حضرت حسن نے صلح کرائی تھی اور امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ یہ چیز ایسی ہے جس کا نہ کوئی شیعہ پڑھا لکھا انکار کر سکتا ہے، نہ کہ اہل الحدیث اہل سنہ انکار کر سکتے ہیں، دونوں کی کتابوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان ابنی ھذا سید فرما کر عظمت بھی بیان کرتی، تو حضرت حسن دو گروہوں کے درمیان صلح کا باعث بن گئے اور دونوں ہی بڑے عظیم گروہ تھے۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ محبت جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ایمان کا حصہ ہے، اور محبت میں آ کر رسول کو رسول پہ مرتبے پہ رکھو، رب کو ربوبیت اور الوہیت کے مرتبے پر رکھو، اور رسول کو ماننے والوں کو، صحابی ہیں تو صحابہ کے مقام پر رکھو، تابعین ہیں، تبع تابعین، ہر ایک کو اس کے رتبے پہ رکھو، اس کو اس کے مرتبے سے اٹھا کر آگے نہ لے جاؤ، تو اللہ کی پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر جس سے محبت کرنی ہے نا وہ نبی پاک ہے۔ تو باپ، دادا، پردادا اور ابناء، بیٹے، تیسرا رشتہ و اخوانکم، تمہارے بھائی،
بھائی ہوتے ہیں نا معاشرے میں بندے کے بازو شمار، دست و بازو پر آ کے اندر باواں ہوندیاں نا. بھائیوں کا رشتہ بھی بڑی محبت والا ہے. بھائیوں میں اگر دراڑ آ جائے قبیلے تباہ ہو جاتے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں دراڑ آ گئی تھی نا، اور اپنے باپ سے اجازت لے کر یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے اور پھر بہانہ کیا. پہلے تو مارنے کا برادہ بنا، پھر کہا چلو مارا نہیں جائے تو اس کو کسی گہرے کنویں میں ڈال دو. کرتا اتار لیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا. کوئی مینڈا وغیرہ ذبح کر کے اس کے خون سے کرتا رنگ لیا، تاکہ باپ کو بھی تو کوئی جا کے ثبوت دینا ہے نا کہ مارا تو بھیڑیا کھا گئے ہیں اور یہ اس کا کرتا. مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ جب یہ واقعہ بیان کرتے تھے تو وہ کہتے جب کرتا لے کر آئے نا، اب یوسف علیہ السلام کے بارے میں آ کر کہا ابا جی اسے تو بھیڑیا کھا گا، تو باپ نے نا کرتا دیکھنا شروع کر دیا، تحقیق شروع کر دی. جیسے یعقوب علیہ السلام نے تحقیق شروع کر دی، کس طرح کا سیانہ اور عقل مند بھیڑیا ہے، میرا بیٹا بیچ میں سے آرام سے نکال کے لے گئے، کرتے کو کوئی خراش بھی نہیں. اور تقلید کرنے والے اندھے ہی تو ہوتے ہیں نا، عقل جو نہیں ہوتی. تو روتے ہوئے ساتھ آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. یہ بھی معلوم ہوتا ہے بعض اوقات نا قاتل جو ہوتے ہیں نا وہ ڈرامہ کر جاتے ہیں اور مقتول کا سامان بھی انہی سے ہی برآمد. یہ محرم میں ہم نے دیکھا نہیں حضرت حسین کا گھوڑا کدھر سے نکل رہا ہے، غازی عباس کا علم کہاں سے نکل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ عشاء کو روتے تو نا کوفے والوں نے بھی مار کر رونا تو نہ کیا ہے کہ نہیں کیا. یہ کہ بڑی بڑی کتابوں میں ہے، خلاصۃ المصائب میں ہے، العیون الابرار فی مقتل سید الشہداء میں ہے، احتجاج تبرسی میں ہے، جلاء العیون میں لکھا ہے. جس وقت حضرت یہ علی زین العابدین اکیلے ہی مردوں میں سے بچے تھے نا، بیمار تھے، تو کچھ عورتیں بچی تو کربلا سے کوفہ گئے تو دیکھا کوفے والے رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی، مرد بھی رو رہے، کپڑے پھاڑ رہے، بال بکھیرے ہوئے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں چہرے پر. تو ڈرامہ کر رہے تھے نا. تو علی زین العابدین نے دیکھ کر کہا ہؤلاء یبکون علینا ومن قتلنا. اور کوفے والوں یہ لوگ ہمارے اوپر رو رہے ہیں، پر ہمارا قاتل کون ہے؟ سارا خانوادہ شہید کر کے اب رونا دھونا شروع کر دیے. تو بھائی جو حقیقی ہوتے ہیں نا وہ بڑے بندے کے دست و بازو ہوتے ہیں. حضرت حسین کے ساتھ بھی جانے والے کوفہ میں ان کی برادری بھائی بندے، چچا زاد بھائی، اپنا قبیلہ ہی تھا. تو بھائیوں سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے. چوتھا رشتہ اس کے بعد ہے بیوی کا. بیوی بھی بڑی محبت والا رشتہ ہے. کیوں مولانا؟ مولویوں زیادہ پتہ ہوتا. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس لیے کہا ہے مولوی قرآن جو جانتا ہے تو قرآن میں اللہ نے بتایا نا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ کہتے ہیں میں نے محبت اور رحمت بنایا ہے. نبی پاک نے فرمایا حُبِّبَ إِلَيَّ مِن دُنْيَاكُمْ ثَلَاث. تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں میرے نزدیک محبوب بنا دی گئی ہیں. ایک خوشبو ہے، ایک نیک عورت ہے، اور ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو دنیا میں رہ کر مجھے محبوب بنائی گئی. تو نیک عورت جو ہے وہ آدمی کے لیے محبت کا باعث ہوتی ہے. نبی پاک نے حضرت عائشہ کے ساتھ کتنی محبت کرتے تھے. پیار سے کہتے یا حمیرہ. حمیرہ کہتے سرخ رنگ والی کو، نام تو عائشہ تھا تو پیار سے کہتے تھے یا حمیرہ. اور کبھی فرماتے تھے عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا مجھے اس وقت بھی پتہ لگ جاتا ہے، جب راضی ہوتی پھر بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے.
کیسے بھائی؟ فرمایا جب تو نا مجھ سے ناراض ہوتی ہے نا تو کہتی مجھے رب ابراہیم کی قسم، اور جب مجھ سے راضی ہوتی تو کہتی مجھے رب محمد کی قسم۔ یہ ہے نا محبت کا رشتہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھا رشتہ ذکر کیا۔ تو بیویوں کے اللہ نے بڑے حقوق رکھے ہیں، اور بڑی جب تک خامد اور بیوی کی محبت قائم رہتی ہے گھر رحمت کا گہوارہ ہوتا۔ جب یہ محبت ٹوٹتی ہے گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ آج میں نے ایک جمعے پہ بعد ایک نکاح پڑھایا تو خطبے میں ان کو کہہ رہا تھا آج مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، کیونکہ 2 ماہ سے مسلسل کوئی دن ایسا خالی نہیں جس دن میرے سے طلاق کا مسئلہ یا فتویٰ لینے کو بندہ آیا نہیں۔ لگاتار طلاق کے معاشرے میں نے کہا آج خوشی کا دن، چلو آج نکاح آ گیا ہے، جمعہ بھی ہے، پھر ہمارے دوستوں کی عید بھی ہے۔ تو یہ رشتے محبت والے ہمیشہ اس وقت قائم رہتے ہیں جب صحیح نہج کے اوپر چلتے رہے، دونوں ایک دوسرے کا خیال کرے۔ عاشروہن بالمعروف، اچھے طریقے سے بیویوں کے ساتھ رہن سہن کرو۔ 5واں رشتہ اللہ تعالیٰ نے وَعَشِيرَتُكُمْ فرمایا، تمہارا قبیلہ، خاندان، کنبہ، برادری۔ بندے کو برادری سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے نا۔ بعض اتنے برادری ازم کے پکے ہوتے ہیں مر جائیں گے رشتہ نہیں باہر کرنا۔ بہت برادریوں میں ایسے ہے، ہماری اپنی برادری میں قاضی صاحب سے پوچھ لیں کتنی جگہوں پہ ایسے ہے۔ کیوں حضرت جی؟ برادری سے باہر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جی شادی ہو۔ حالانکہ اسلام تو دین دیکھتا ہے۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ، صحابی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا دین والی سے نکاح کر کے کامیاب ہو تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ لیکن بچی بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جائے نکاح نہیں کریں گے کسی ایمان والے آدمی کے ساتھ جب تک برادری کا بندہ نہ۔ بڑے پکے برادری کا معاشرے میں بڑا زور ہوتا ہے۔ الیکشن بھی لڑنا ہو تو برادری ہی کام آتی ہیں نا، کیوں جی؟ برادری پیچھے ہوئے تو چودھری بنتا، جب برادری پیچھے ہو جائے تو دوسرے لوگ بھی اگے آ جاتے ہیں، چودھری صاحب اتنے ڈگے پہ پتہ تھا نا جو رات کو صندوقڑی پھول دیں میرا ووٹ تھا میری بیوی کا، تیجا پتہ نہیں کیڑا بندہ پا گیا۔ تو برادری کا بھی بڑا مقام اور منصب ہوتا ہے۔ ابو طالب نبی پاک کے چچا تھے نا، مسلمان نہیں ہوئے لیکن برادری میں اتنا ساتھ دیا انہوں نے کہ شیب ابی طالب میں علیحدہ بھی محسوس ہونا پڑا، کلمہ نہیں پڑا بھتیجے کا لیکن برادری کے طور پر ساتھ بڑا دیا۔ یہ 5 محبت کے رشتے ہیں، باپ دادا، بیٹے، بیویاں، بھائی اور قبیلہ، خاندان، اور 3 دنیا کے اسباب ہیں بڑے بڑے۔ ایک تو وہ دولت ہے جو بندہ مزدوری کر کے محنت کر کے کماتا ہے، اور محنت کر کے کمائی ہوئی دولت کی بندے کو قدر بھی بڑی ہوتی ہے۔ صبح اٹھے نا جب مزدور سے پوچھو بیچارے سے، جس کو پتہ ہے کہ میں نے کما کے لانا ہے تو رات بچوں کو روٹی ملنی ہے، نہیں تو عمران خان کی حکومت ہے کچھ نہیں ملنا۔ صبح اٹھے گا سارا دن بیچارہ محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، ٹوکری اٹھائے گا۔ کئی مزدور ہم دیکھتے روز دیکھتے ہیں، ملتان روڈ پر نکلیں تب دیکھتے ہیں، کسی سکیم موڑ کی طرف جائیں تب دیکھتے ہیں، سڑکوں کے اوپر بیچارے اپنے اوزار لے کر بیٹھے ہیں، 12 بجے 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں، کوئی آ جائے دیہڑی والا تو وہ مزدوری کر کے جو پیسہ کمایا ہوتا ہے نا، بندے کو اس دولت سے بھی بڑی محبت ہوتی، ضائع نہیں ہونے دیتا پھر اس کو۔ اور ایک تجارت ہے، بندہ پیسے لگا کے
کام کا آج کل تو تجارتیں بھی آسان ہو گئی نا، موبائل پر ہی بیٹھے گھر میں ٹک ٹک کر کے کاروبار کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے لیا ادھر دیا، تو میں نے سودا ہو گیا رکھ لو، مہنگا ہو گیا تو بیچ دیا، تو اتلے پیسے میں دے دے، باقی تو لے لیا۔ وہ تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت جس کے مندہ پڑنے سے تمہیں ڈر لگتا ہے، اور ایک کوٹھی، بلڈنگ، حویلی، رہائش، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، رہائشوں سے بھی لوگ بڑا پیار کرتے ہیں۔ آج میں نے وہاں اپنے خطبے میں بتایا، میں کراچی گیا، وہاں امریکہ میں ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کو بھی مل کے آنا، تو ساتھ میرے سے امریکہ سے آئے ہوئے کچھ بھائی تھے، تو گئے تو بزرگ نا ہمیں اپنی کوٹھی دکھانے لگے، اور دکھاتے دکھاتے نا تو دوسری منزل پر گئے تھے، تقریباً یہ مسجد کا آدھا حال اتنی بڑی لیٹرین، اور اس پر رنگ رنگ کا پتھر لگایا ہوا، تو کہنے لگے کہ یہ واش روم بنایا ہے، بڑے وہ شوق سے بتا رہا۔ میرے ساتھ میاں عبد الخالق صاحب دوست ہیں ہمارے، وہ تھے، کہنے لگے چاچا جی پتر دی ساری کمائی نا لیٹرین جی لا چھڑی ہے، کسی غریب بندے کو نہیں دیں گے، کوئی غریب، کوئی یتیم بچی ہے اس کا نکاح ہو جائے، مدرسے میں غریب طالب علم پڑھتے ہیں، چلو ان کے اوپر خرچ کریں، یہ عالم بن جائیں، کل کو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں، کسی جگہ مسجد بنانے کی ضرورت ہے، بھئی مسجد بن جائے گی، جب تک مسجد قائم رہے گی لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، مجھے بھی ثواب ملتا رہے گا، ادھر نہیں لگائیں گے۔ ہاں لیٹرین میں لاکھوں روپیہ لگا دیں گے، ایک کموڑ لا کے لگایا، نہیں پسند ہے توڑ کے پھینک دیں، دوسرا لا کے لگایا، پھر رنگ رنگ کی ٹوٹیاں دیکھے گا، لینا تو پانی ہے، استنجا کرنا ہے، تو نے حاجت پوری کرنی ہے، قضائے حاجت کر، باہر نکل، لیکن وہ ادھر بیٹھ کے اپنی لیٹرین ہی دیکھتا رہتا۔ یہ لوگوں کا حال ہو چکا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ تمہاری محبتیں ہیں دنیا کی۔ اللہ اکبر، کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 8، 5 رشتے اور 3 دنیا کے اسباب اور وسائل، ان چیزوں سے بندہ پیار کرتا، تو محبت ان کی ایک حد تک جائز، لیکن ان محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھانا۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیار ہے، باپ سے پیار زیادہ اللہ سے کم، بیٹے سے پیار زیادہ اللہ سے کم، بھائیوں سے پیار زیادہ اللہ سے کم، بیوی سے پیار زیادہ اللہ سے کم، خاندان برادری سے محبت زیادہ اللہ سے کم، یا اللہ کے رسول سے، ماں باپ کنبہ قبیلہ برادری سے پیار زیادہ اور نبی سے پیار کم ہو، تو اللہ کہتا ہے پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس آیت سے کیا پتہ لگتا ہے؟ محبت رسول، ماں باپ، اولاد، بیویاں، بھائی، کنبہ قبیلہ برادری، مال و متاع، مسکن، کوٹھیاں، بلڈنگیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور ہمارا حال یہ، یقین کرو، ہمارے رواج، ہماری برادریاں، ان کی محبتیں ہمیں نبی کی محبت کے قریب بھی نہیں جانے دیتی ہیں۔ یہ جتنے آپ آج کل محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ذرا کوئی شادی کا موقع آ جائے تو دیکھ لینا وہ نبی کی سنت کے ساتھ کتنا پیار ہے، اور معاشرے کے اور قبیلے کے رواج اور برادری ازم سے کتنا پیار ہے۔ ہمارے عزیزوں کا بھی بہت ساروں کا یہ حال ہو گیا ہوا ہے، رسم و رواج کے بڑے پابند، ہندوؤں اور کھتریوں والے کام بڑے شوق سے کریں۔ شادی ہو تو اچھے خاصے دلہے کو تیار کر کے، وہ جو گدھے کو سیرا باندھتے ہیں نا، وہ اس کو باندھ کے گھوڑی پہ سوار کر لیتے۔ اب کیا کریں گے؟ گاؤں کا چکر لگائیں گے، اور جو دوسرے اعتقاد والے گاؤں میں کوئی دربار ہے تو چل بابے دے دربار تے بھی پھیرا پایا ہو۔ بعض علاقوں میں خود ایک شادی میں شریک تھا، اسکول پڑھتا تھا ہمارے علاقے میں، مانو چک ایک جگہ ہے، تو اس کے ساتھ اگلا سٹاپ ہے جانو چک۔ ہم وہاں گئے، مجھے نہیں پتا تھا اتنا، وہ ایک برادری کی شادی تھی، ہم گئے، دین کا بھی اس وقت پتہ نہیں تھا۔ ایک تو جب برات ہماری گاؤں میں داخل ہوئی نا، تو بیویاں نا گھروں کی چھتوں پہ گوبر لے کے کھڑی، برات کو گوبر مارنا چاہیے۔ پھر جب وہ لڑکی والوں کے گھر گئے نا، تو 4 بھائی خالی، اوپر بڑی چادر ڈالی ہوئی،
दूल्हा जी को आते ही ला के बिठाया और पहले दिन ही नीचे टांगे ऊपर रवाज। फिर सालियाँ बन समर के डेकोरेट होकर बड़ा कई दिन लगाती हैं बेचारियाँ वो गिलास दूध वाला तैयार करने के लिए, फिर उसमें अगरबत्तियाँ, फिर दूध और उसमें बादाम और सारा फुल तैयार करके खुद आप भी डेकोरेट होकर मुजस्समाएँ जो है ना वो शैतानियत बनकर सामने आकर खड़ी हो जाती। अभी उसने अपनी बीवी की ज़ियारत नहीं की होती, पहले सालियों को देख लेता और फिर वो पेश कर रही हैं दूध। उनके हाथों दूध भी तभी पीने के लिए देना जब जेब गर्म करेंगे उनकी, तो फिर वो पैसे मांगेंगे। शादी से फारग हुए, वलीमे का दिन आ गया, वलीमे वाले दिन फिर खाने की दावत देंगे और रजिस्टर लेकर बैठ जाएंगे। हाँ जी आ जाओ भाई, फिर जिन रोटी खाती थी पैसे दो। होता है कि नहीं? न्योंदरा जिसको कहते हैं, न्योता भी कहते हैं उर्दू में। अच्छा अगर आप आज किसी की शादी पर गए, 500 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया, ये उम्मीद होती है मेरे पुत्र का ब्याह होएगा ना तो 1000 से नाल और देगा ना, तो जे आ गया मुंडे का ब्याह तो 1000 रुपया ही दे दिता, सिर्फ नाराज़गी हो जानी, लैने भाजी मुका छड़ी भाई का साडा होना मरण जीवन मुक गया, अगों वादा ही नहीं किया। कुरान क्या बताता है? वो किसी के साथ एहसान करना है ना तो लेने की नीयत नहीं है। वला तमनुन तस्तक्सिर, कुरान कहता है किसी पर एहसान इसलिए ना करो कि तुम तस्तक्सिर ज़्यादा मांगोगे। तो यहाँ यही होता है। फिर लड़का बेचारा वलीमे से फारग होकर ससुराल जाता है, जाके बैठते साड़ियाँ आ जाती हैं, उसकी जूतियाँ छुपाने। ये हमारे मुसलमानों का ये सारा कबीला और बरादरी हिंदुओं और खत्रियों के रिवाज में जकड़े हुए हैं। और इन्हें कहा जाए कि अल्लाह के नबी का ये तरीका नहीं है, वहाँ कोई नबी याद नहीं आता, कोई झंडी, कोई मोहब्बत, कोई प्यार, बल्कि नबी पाक को झंडी करा जाते हैं। रसूल की कोई वैल्यू ही नहीं होती, खाली नाम की मोहब्बत काम नहीं आएगी। वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की हैसियत से तो काफिर भी आपका एहतराम करते थे। जब तक आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की शख्सियत में मारूफ थे, ऐलान नबुव्वत नहीं किया था, 40 साल दौर गुजारा मक्के वालों में, सारे आपको सादिक और अमीन मानते थे। कोई आपके किरदार पर उंगली नहीं उठाने वाला था। आपने पूछा सबको बुलाकर जब दावत दी, कुरान कहता है फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरा, बिला शुबा मैंने तुम्हारे अंदर उम्र का एक हिस्सा गुजारा है। और सीरत की किताबों में मिलेगा आपको, पूछा हल वजदतुमूनी सादिकन अम काज़िबा, 40 साल तुम्हारे अंदर रहा हूँ, बताओ मुझे तुमने मुझे सच्चा पाया कि झूठा पाया? पूरी कौम ने बेयक ज़बान एक ही बात कही, 12 दफ़ा तजर्बा किए, आपको सादिक और अमीन के सिवा कुछ नहीं पाया। तो जब तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की हैसियत से थे, किसी ने कोई इख्तलाफ नहीं, किसी ने आप पर कोई तोहमत, किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाइन, किसी ने आपको काज़िब और झूठा नहीं कहा। और बरादरी में फिर माशाअल्लाह हाज सैयद शाह साहब अबू लहब भी थे। हलाज नहीं था, वो हज करते थे। मुस्लिम पढ़ लें, मुशरिकीन मक्का हज करते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, एक डंडी मार जाते थे यहाँ, इल्ला शरीकन तमलिकुहु व मा मलका, बाकी सारा तलबिया वो पढ़ते थे, हज भी करते थे। शाह तो था ही ना, वो उसी बरादरी से था जिससे नबी पाक हैं। इसलिए मैंने कहा अलहाज शाह साहब कितने, अलहाज शाह आज भी हैं, किरदार अबू लहब वाला ही है। वो ईद की दलील भी अबू लहब के घर से मिलती है। तो वो अबू लहब भी था और भी बरादरी थी। अब वो हैसियत बदल कर ज़हूर होने लगा है। कहा इस पहाड़ की चोटी के पीछे अगर मैं तुम्हें कहूँ एक लश्कर है जो तुम्हारे ऊपर अभी चढ़ दौड़ेगा और हमला करेगा, मानोगे?
دیکھا تو نہیں تھا نا کسی نے لشکر. آپ نے کہا تو کہنے لگے ضرور باندھیں گے، اس لیے کہ آپ سچے ہیں، آپ جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. فرمایا پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. منصب رسالت کا جب اظہار کیا اور توحید کی، سچ کی، مشن رسالت کی دعوت جب پیش کی گئی، وہ جو چند سیکنڈ یا ایک آدھ منٹ پہلے صادق امین کہہ رہے تھے نا، سارے ہی دشمن ہو گئے. وہ سگا چچا ابو لہب گالی دیتا آپ کو، کہتے تبا لک یا محمد لہذا جماعتنا، اے محمد تم برباد ہو جاؤ، ہمیں اس کام کے لیے اکٹھا کیا ہے. اللہ کی دیکھ لے پھر نبی سے محبت. ہاں ابو لہب نے تو اپنا وہ پنجابی کہتے ہیں نا ساڑ کھٹ لیا، تو اللہ کو رسول سے محبت پڑی تھی نا، تو اللہ نے وہ لفظ جو ابو لہب نے میرے نبی کے لیے استعمال کیا ڈبل کر کے لوٹایا. تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور برباد ہو گیا. اب غور کرے ذرا یار، وہ جو کہتے وہ ایک انگلی سے سویبہ کو ذات کیا تھا، تو وہ جو دونوں ہاتھ تباہ ہوئے اس میں انگلی تھی وہ کہ نہیں تھی؟ کیوں کہتا وہ کہتے ہیں نا ابو لہب نے آپ کی میلاد کی خوشی پہ باندھی آزاد کی تھی نا، انگلی سے اشارہ کر کے کہا، تو وہ بات نے خواب میں دیکھا اس کو، تو وہ جہنم میں جل رہا ہے، تو کہتا بس وہ سوموار والے دن نا ادھر سے مجھے کچھ چوستا ہوں تو سکون ملتا ہے. کہتا میلاد کی خوشی میں باندھی آزاد کی تو کافر تھا، اس کو فائدہ ہو گیا تو ہم جو ڈیاں لگائیں تو کیوں نہیں فائدہ ہوگا؟ بھئی ہم پوچھتے ہیں، پہلی تو بات یہ خواب بھی اس وقت کا، اس ہستی کا جب مسلمان نہیں تھے، دلیل بناتے تھے، کفار کے خواب بھی دلیل بنا لیتے ہیں. اور پھر چلو وہ جس ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کیا تھا تو قرآن نے تو کہا دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں. تبت یدا، یدن ایک ہاتھ اور یدان دو ہاتھ، یدا تو ان دونوں ہاتھوں کے علاوہ کوئی انگلی کہیں لگی تھی یا وہی تھی؟ قرآن نے اس انگلی کا بھی ستیہ ناش کر دیا جس کی بنیاد پر میلاد کی خوشی کا بات کرتے ہو. تو نبی علیہ السلام نے من حیث النبی اور رسول جب دعوت دی، وہ محبت کے ڈونگرے برسانے والے نا، صادق امین کہنے والے، سارے ہی دشمن ہو گئے. یہی حال آج مسلمانوں کا ہے. کلمہ محبت کی بات ہے تو نعرے ماریں گے بڑے بڑے، میں صدقے یا رسول اللہ، میں واری یا رسول اللہ، میں قربان، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. لیکن رسول کی غلامی میں معاشرے کا اور خاندان کا رواج تو قبول قربان نہیں کرتا. رسول کی محبت میں آ کر داڑھی کے چند بال چہرے پہ رکھنا تو پسند نہیں کرتا، یہ بھی منڈوا کے نالی میں پھینک دیتا ہے. کیا محبت ہے تجھے اللہ کے نبی سے؟ محبت رسول کا تو تقاضا یہ ہے جس نبی کا کلمہ پڑھا اس کے رنگ میں رنگے جاؤ، جو نبی کہے وہ کرو، جس سے نبی روک دے اسے رک جاؤ. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو دے وہ لے لو، رسول جس سے روک دے اسے رک جاؤ. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے نا، فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چل پڑو، یحببکم اللہ، اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے گا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. بڑی قابل توجہ آیت ہے. فلا وربک، فرمایا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے. یہ تو نہیں کہا مجھے
رب آدم کی قسم، رب ادریس، رب نوح، رب ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسیٰ، عیسیٰ، رب کعبہ، کسی چیز کے رب ہونے کی یہاں قسم نہیں کھائی۔ حالانکہ اللہ تو باقی بھی مخلوقات کی قسمیں کھاتا ہے نا۔ یہاں فرمایا وَرَبِّکَ، میرے نبی محمد مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے۔ اللہ نے اپنی ربوبیت کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر قسم کھا کے کہا مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں حاکم نہیں نہ مانتے، میں تیرا رب ہونے کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا یؤمنون، مومن نہیں ہو سکتے۔ تو مومن ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نبی کے فیصلے ماننا، نبی کا اسوہ ماننا، نبی کی سیرت اور کردار اور کریکٹر کو اختیار کرنا، پیغمبر کے اوامر اور نواہی کی پابندی کرنا، نبی کی اطاعت و اتباع کرنا، یہ اصل چیز ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، رسول آتا ہی اس لیے ہے اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت نہ کی جائے تو پھر رسول کو ماننا کیا؟ عیسائی ہیں، یہ سکھ ہے نا، جو اصل سکھ ہیں اس کو آپ دیکھیں، پورے جسم سے کوئی بال نہیں اتارتا، داڑھی پوری رکھتا، بغلوں کے بال بھی نہیں اتارتا، سر کے بھی نہیں اتار رہا، مونچھیں نہیں اتار رہا، پورے وجود میں جو بال نکل آئے ہیں وہ نہیں اتارتا۔ کیوں نہیں اتارتا؟ پوچھ کے دیکھ لیں، وہ کہے گا اس لیے کہ جو میرا بڑا ہے نا گرو نانک، اس نے کہا ہے کہ کوئی بال نہیں اتارنا، تو اس نے اپنے بڑے کو بڑا مانا، تو سر تا پاؤں کوئی بال نہیں اتارا۔ بار مسلم، تو نے نبی پاک کو ساری کائنات سے بڑا مانا اور نبی کا کوئی حکم بھی تسلیم نہیں کیا۔ نبی پاک فرمائے واف اللہ، داڑھی معاف فرما دو۔ نبی پاک فرمائے کہ مرد اپنے کپڑے ٹخنوں سے اونچے رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی جو تربیت دی ہے، کیا ہم نے اس کو دیکھا؟ سچے محب تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی کو جو کام کرتے دیکھتے اس کے خلاف سنتے نہیں تھے کسی کی۔ بخاری کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یمن سے ایک بندہ آیا نا، مسئلہ پوچھا۔ ابن عمر نے حدیث بیان کی کہ نبی پاک جب طواف کرتے تھے نا، حجر اسود کو بوسہ بھی دیتے تھے، ہاتھ بھی لگا لیتے تھے۔ وہ بندہ پتہ کیا کہتا؟ ارائیت ان زحمت، ارائیت ان غلبت، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں رش میں پھنس جاؤں، ازدحام ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے اگر میں مغلوب ہو جاؤں، کوئی میرے اوپر غالب آ جائے، میں بوسہ نہ دے سکوں، ہاتھ نہ لگے، تو کیا کروں؟ ارائیت، اس کو ہم آئی کر کے دی حضرت جی مفتی صاحب تہاڈا کی خیال ہے؟ تو عبداللہ بن عمر کہنا تہاڈا کی خیال ہے، دسو اگر تسی تو بوسہ دیتا، نبی پاک نے ہاتھ لایا تو جے بندے اتنے بہتے ہو جان تھکے پین مینوں تو پھر کراں کی فرمایا؟ اجعل ارائیت